السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ جبریل علیہ السلام مجھے برابر نصیحت کرتے رہے پڑوسیوں کے تعلق سے، حسن سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حتی ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ میرا گمان یہ ہو گیا، میں نے یہ سمجھ لیا، میں نے یہ خیال کر لیا کہ پڑوسی کو بھی آپ وارث بنا دیں گے۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم دیا گیا تھا کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، تکرار کے ساتھ بار بار اکثر و بیشتر وہ حکم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تھا۔ دیکھیے، وحی یا جبریل علیہ السلام جو پیغام لاتے تھے، دین اور احکام کی باتیں، شریعت کے احکام، وہ ایک مرتبہ دو مرتبہ اور اسی پر حکم دیا جاتا کہ اس پر کاربند ہو جائیں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق برابر یہ وحی آتی رہی، جبریل نصیحت کرتے رہے، جبریل علیہ السلام بار بار تعلیم دیتے رہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا خیال رکھو، حسن سلوک سے ان کے سامنے پیش آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک یہ سمجھنے لگ گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کے تعلق سے جو حکم آ رہا ہے، نصیحت مل رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصے دار اور شریک نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں پڑوسیوں کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے، کہ آنے والی وحی بار بار وصیت کی جا رہی ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے پڑوسی کسی بھی عقیدے اور مذہب کے ماننے والے ہو۔ کوئی ایسا نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، ہمارے ہم فکر ہوں تو انہی کے ساتھ سلوک کرنا، ایسا نہیں ہے۔ پڑوسی پڑوسی ہے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے اور مذہب کا ماننے والا ہے، اس کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں اس اہم تعلیم پر غور کرنا چاہیے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے فکر مند اور کوشش کرنا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ پڑوسی کے ساتھ جب ہم اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی کسی کے پڑوسی ہوں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور اگر اسی حدیث پر سارے لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو سماج امن و محبت کا گہوارہ بن جائے گا، سماج میں امن و امان قائم ہوگا، محبت کی فضا قائم ہوگی، نفرت اور عداوت، کینہ کپٹ، حسد، بغض، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہر آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو پھر سماج کا ہر آدمی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جب بن جائے تو جس کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو اس سے نفرت اور عداوت اور اختلاف، یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یہ حکم ایک دو بار نہیں، جبریل علیہ السلام بار بار نصیحت کرتے رہے، تعلیم دیتے رہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ما زال جبریل یوصینی بالجار، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے بار بار یہ نصیحت کرتے رہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لہذا ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔